الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسالة بعده ولا نبوة بعده لعنة الله على من ادعى نبوة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ويل يومئذ للمكذبين. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دور سے قریب سے سننے والوں، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ مرسلات کی چند آیاتیں میں نے تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دست بدعا ہوں کہ اللہ مجھے حق کہہ سکنے اور سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مرسلات کی اس آیات میں جس باریکی کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، اس کی طرف آپ حضرات کی توجہ اور التفات مناسب حال سمجھتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہمیں نے تم کو اس ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ الم نخلقکم من ماء مہین، اس ذلیل قطرے سے اور بیکار قطرے سے اللہ فرماتے میں نے تمہاری خلقت کی، اور پھر اس قطرے کو ہم نے قرار مکین میں ہم نے اس کو جگہ دی۔ یہاں انسان کی خلقیت کی طرف اشارہ ہے کہ اصل خلقت انسان کا کیا ہے۔ اہل سلوک کے علماء، تصوف کے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کی حقیقت جب انسان کے ذہن میں جب آ جاتی ہے تو خود بخود اس کے تکبر کا علاج ہو جاتا ہے۔ انسان جوان ہو کر تکبر پر آتا ہے، غرور کرتا ہے، لیکن اس کو اپنا حقیقت جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ میری حقیقت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر زمین اور آسمان کائنات کو بنایا تو آخر میں ایک جملہ مقصودی لایا، فتبارک اللہ رب العالمین۔ اس پروجیکٹ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ برکت والا ہے وہ ذات جو رب العالمین ہے، کیونکہ عالم کو اس نے بنایا، آخر میں جملہ مقصودی لیا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے جواہر میں بار بار اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور جب تخلیق انسانیت اللہ نے کی کہ انسان کو میں نے نطفے سے پیدا کیا، اول انسان کو میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، باقی انسان نطفے کو، تو آخر میں ایک جملہ مقصودی لایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ برکت والا ہے وہ ذات جو بہترین ڈھانچے پر پیدا کرنے والا ہے، خوبصورت، اور دنیا کے اندر خوبصورت ترین
یعنی مخلوق خلق جو ہے وہ انسان کی ہے۔ اللہ نے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی خلقت جو ہے وہ بہت یعنی نرالی۔ اور کبھی کبھی انسان تکبر میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو پامال کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ایران کے ایک بادشاہ تھا، شہزادہ تھا، وہ کہیں جا رہا تھا تو بادشاہوں کے لیے اس طریقہ ہوتے ہیں، پہلے سے سڑکوں کو راستوں کو مصرح ہموار کر دیتا کہ راستے میں کوئی نہ ہو۔ جب یہ بادشاہ چلنے لگا تو اس نے اپنے ایک واسرائے کو بھیجا اور واسرائے سے کہا جاؤ راستہ وغیرہ صاف، تاکہ راستے میں کوئی مثال کے بیل گاڑی وغیرہ نہ ہو، کوئی گدہ وغیرہ نہ ہو، کتا نہ ہو، انسان نہ ہو، اور تاکہ میرا گزر جو ہے آسانی سے ہو جائے۔ ایرانی بادشاہ نے کہا، اور بادشاہوں کے یہ طریقے اور عادت بھی ہے۔ جب یہ جانے لگا تو اس نے ایک بوڑھے آدمی کو راستے میں دیکھا، بزرگ بیٹھا ہوا ہے راستے میں، تو اس نے پارسی میں اس سے کہا کہ آپ یہ راستہ خالی کریں کیونکہ بادشاہ آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بادشاہ آ رہا ہے تو میں تو رکاوٹ نہیں ہوں، میں تو ایک کنارے پر بیٹھا ہوں، اور بادشاہ جائے اس راستے پر، میرے طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، بادشاہ آ رہا ہے اور بادشاہ کے لیے سارا راستہ جو ہے روڈ وغیرہ صاف ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ بار بار کہہ رہے تھے، لیکن وہ بڈھا کہہ رہے تھے کہ نہیں، میرے وجہ سے بادشاہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بادشاہ بڑا راستہ ہے اس پر چلے جائے۔ اور نوکر کہتے کہ نہیں، راستے کو کیا کرنا ہے، صاف کرنا ہے، کیونکہ بڑا بادشاہ آ رہا ہے۔ تو اس دوران کیا ہوا کہ اچانک بادشاہ پہنچ گیا اور بڈھا جو ہے وہ کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جب شہزادہ جب آ گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ راستے میں تو ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہے، راستہ ہموار نہیں ہے، صاف نہیں ہے، روڈ صاف نہیں ہے، تو اس کو غصہ آیا بادشاہ کو، اور سیدھا جا کر بڈھے سے کہا کہ بڈھے سے پارسی میں کہا من منچ میں کنی، تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ تو بابا نے کہا کہ مجھے پتہ ہے، یہ مطلب یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہوں، شہزادہ ہوں، راستے پر جا رہا ہوں اور آپ راستے کے اندر بیٹھے۔ اس نے کہا راستہ تو ادھر ہے نا، جاؤ نا، بڑا روڈ ہے، ایسے میں کہ میں نے تو آپ کے لیے ریکارڈ تو نہیں بنایا۔ بہرحال یہ بار بار کہتے ہیں کہ من منچ میں کنی، تو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اس آیات کے متعلق کہ علم نخلق من ماء مہین، اللہ فرماتے کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے اس ذلیل پانی سے، قطرے منی سے میں نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ اشارہ اس طرف خلقت کی طرف ہے، انسان کے پروجیکٹ جب اللہ نے کیا، نو آخر میں ایک جملہ لایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے وہ ذات جو بہترین ڈھانچے پر پیدا کرنے والا ہے۔ اور انسان بنی نوع انسان بلکہ کیا ہے، سب مخلوقات بنی نوع مخلوق میں سب سے کیا خوبصورت ترین ہے۔ اور جب اللہ زمین اور آسمان اور پہاڑ کائنات کو بنایا تو آخر میں ایک جملہ ہے فتبارک اللہ رب العالمین، جملہ مقصودی لایا، برکت والا ہے وہ ذات جو رب العالمین ہے۔ آخر میں اس جملے پر کیا ہے، زمین اور آسمان کا پروجیکٹ اور اس انسان کا پروجیکٹ پہ آخر میں اللہ نے ایک جملہ دہرایا۔ تو یہاں پر کیا ہے، علم نخلق من ماء مہین، سورۃ مرسلات میں فرماتے کیا ہم نے آپ کو ماء مہین سے پیدا نہیں کیا، ذلیل پانی سے، قطرے سے؟ تو شہزادے نے آ کر اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ آپ مجھے نہیں جاتے من منچ میں کنی، تو بابا نے کہا تو از قطرہ منی، من منچ میں کنی، آپ کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، میں تو بادشاہ ہوں، میں شہزادہ ہوں۔ تو بابا نے کہا، بابا جی نے کہا تو از قطرہ منی، تو کہتا ہے میں کون ہوں، میں حقیقت بتلاؤں، آپ منی کے قطرے سے پیدا ہے، ذلیل پانی سے۔ سنگے گرا نہیں زمین آپ من منی، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ تکبر کے مارے چلے پھرے زمین پر۔ سنگی گرا نہیں ازلا پہ من منی، تو کہتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہتا ہوں میں کون ہوں۔ یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے،
آپ قطرہ منی سے پیدا ہے، وہ پانی پلید پانی سے۔ قرآن خود کہتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں پیدا نہیں کیا وہ ذلیل پانی سے، ذلیل قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ تو شہزادے نے، ایرانی شہزادے نے بوڑھے سے کہا کہ من منچ میں کونی، میں کون ہوں؟ تو بابا نے کہا تو از قطرہ ہے منی، تو منی سے پیدا ہے، تمہاری حقیقت یہ ہے، کس بات کی تو تکبر کر رہا ہے؟ روڈ آپ کے لیے تو خالی جائے، سنگے گرا نہیں زمین لاپی من منی، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ تکبر کے مارے قدموں کو مارے زمین پر اور تکبر کرے۔ اول تو خاک بودی آخر شبی تو خاک، پس خاک را نباید کہ زند لاپی من منی، اے شہزادے پہلے بھی تو خاک تھا، تو مٹی، تیرے خلقت مٹی سے ہے، ایسے میں آخر شبی تو خاک، آخر میں بھی تو خاک ہو جائے گا، مٹی میں چلا جائے گا، اور خاک کے لیے مٹی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے۔ ایک دن تو پیدا ہوا تھا، اب وہ دن آ گیا کہ آپ کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگ بین کر رہے ہیں، عورتیں نوحہ کر رہی ہے اور گریبان پاڑ رہی ہے، اور ایک وقت یہ تھا کہ آپ پر عورتیں جو ہے خوش ہو رہی تھی، تو تیری تو خلقت یہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھے مزید نصیحت کریں، تو بابا نے اس کو مزید نصیحت کی اور صدر ہو گئے، پہلے تکبر میں تھا اور الحمدللہ صدر گئے۔ تکبر نہیں کرنا چاہیے، جن لوگوں نے تکبر کیا اللہ نے ان کو خاک میں ملایا۔ ایران کے ایک دوسرا بادشاہ تھا، بڑا شہزادہ تھا، اور اس وقت کسرا کے بعد جو حکومت تھی ایران کی تھی، یہ ہندوستان، یہ ہمارا پاکستان آل انڈیا تھا، ایسے میں کہ نہیں، اندلس کے علاقے، جزائر کے علاقے، وہ وہاں بھی بادشاہ تھے، لیکن کیسر و کسرا جو ہے روم کا بادشاہ اور کسرا ایران کا، یہ بڑا سمجھے، اس طرح آج کل امریکہ اور روس جو ہے بڑا سمجھا جا رہا ہے طاقتیں، تو اس وقت یہ طاقتیں تھی ایران کی۔ ایران کا بادشاہ جو ہے نا، شہزادہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک شعر کہہ دیا اور پھر خاموش ہو گیا، اور وہ شعر اس طرح تھا کہ در ابلق کثیرہ کم دید موجود، در ابلق کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، کیونکہ در ابلق جو ہے وہ اس موتی کو کہا جاتا ہے جو سیاہ سفید ہو، جس کو چیت کبرا کہتے ہیں، یعنی چیت کبرا جو ہے موتی بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح شعر کہہ دیا اور خاموش ہو گیا، تو مطلب بادشاہ کا شاید کا یہ تھا کہ اس شعر کے اوپر شعر بناؤ، اس شعر کے اوپر شعر بناؤ، جواب دے دو۔ بہرحال وہ شعر مثال کے طور ایک مشاعر آتا، وہ شعر وہ کہتے ہیں کہ جس نے اس شعر کا شعر بنا دیا نا، اس قطعہ کے ساتھ دوسرا قطعہ ملا دیے نا ٹکڑا، اور صحیح نکلا ہے تو میں ان کو بہت بڑا انعام دوں گا، اور پھر بادشاہوں کا انعام تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کسرا ہے مثال کے طور پر، ایران کا بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، اب وہ شعر جو ہے وہ وائرل ہو گیا، یہاں تک کہ ہندوستان تک وہ پہنچ گیا، اتنا مشہور ہو گیا۔ شاعر کے پر شاعر آتے ہیں لیکن بناتے ہیں لگتا ہے، ایسے میں کہنے، لیکن جگتا ہے بس لگتا نہیں ہے، برابر ہوتا ہے نہیں، فٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا در ابلق کثیرہ کم دید موجود، در ابلق کو کم لوگوں نے دیکھا ہے، سیاہ سفید موتی کو بہت کم لوگوں نے دیکھی۔ ایک شعر کہہ دیا، اس پر شعر بناؤ، بناتے رہے، شاعر آتے رہے، لیکن جگتا نہیں، لگتا نہیں ہے اس کے ساتھ شعر۔ آخر میں ہندوستان تک یہ شعر پہنچ گیا، وہاں ایک خاتون زیب النساء، زیب النساء وہ خاتون ہے، بڑی عالمہ ہے، فقیہ ہے اور شاعرہ بھی ہے، اور اس طرح کلمند خاتون ہے ہندوستان کی، اور کس کی بیٹی آپ کو معلوم ہے؟ عالمگیر کی بیٹی۔ عالمگیر بادشاہ کو جو بادشاہی ملی تھی اصل میں اس لڑکی کا دخل تھا، بعضی لڑکیاں ایسی ہوتی، بادشاہی میں بڑا دخل جو ہے اس لڑکی کا ہے، اور لڑکی صرف عالمہ فاضلہ نہیں ہے، ایسے شاعر بھی ہے اور انتہائی سمجھدار لڑکی تھی۔ یہ شعر چلتے 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 ہندوستان میں پہنچ گیا، تو ہندوستان میں عالمگیر بادشاہ کے بیٹی نے مثال کے طور جب یہ شعر سنا
تو اس نے کہا کہ اس شعر پر تو چیلنج ہے دنیا کا اور ایرانی بادشاہ کا، کیا چیلنج ہے؟ اس نے کہا اگر کسی نے اس کا شعر کے مطابق شعر بنا دیا تو اس کو انعام دیا جائے گا۔ زیب النساء بڑی فقیہ ہے، عالمہ ہے، تو زیب النساء نے کہا لے آؤ شعر۔ جب لے آیا تو یہ شاعرہ بھی تھی، سمجھدار تھی، شعر کے مطابق اس نے شعر کہہ دیا اور نیچے لکھ دیا کہ شعر کا مطلب، شعر کے ساتھ یہ قطعہ جو ہے یہ لگتا ہے، اس کے ساتھ یہ ٹکڑا لگتا ہے، دانی مکے وہ سر لگی دی شعر سارا لگ اور برابر ایک شعر وڈا کا عالم عمدہ فاضل عمدہ دا اور شاعر عمدہ اور ڈیر عقل مند بی بی دا لگتا اور دے علمگیر بادشاہ لڑتا زیب النساء۔ تو اس نے کہا شعر لے آؤ۔ جب شعر لے آیا تو اس نے کہا شعر کیا ہے؟ اس نے کہا شعر یہ ہے کہ در ابلغ کثیرہ کم دید موجود، در ابلغ کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، سیاہ سفید مجھے بہت قیمتی موتی ہے۔ در ابلغ کثیرہ کم دید موجود، مگر آشیائیں بتان را سرمالود۔ شعر کے لیے شعر بنا دی۔ در ابلغ کو کم لوگوں نے دیکھا ہے، قیمتی یعنی موتی ہے، لیکن مگر آشیائیں بتان را سرمالود، لیکن میں نے در ابلغ کو آنسو کے محبوب کے آنسو کے اندر دیکھا ہے۔ کس طرح؟ آنکھیں سفید ہوتی ہے، آنکھیں کالی ہوتی ہے، آنکھیں سفید ہوتی ہے، اس کے آنسو بھی سفید ہے، انتہائی سفید ہے، اور اس کے اندر جب سرما لگ جائے، سرما انتہا کیا ہے؟ سیاہ ہے۔ انتہائی سیاہی اور سفیدی جب مل جائے تو اسے در ابلغ بن جاتا ہے۔ انتہائی سفید اور انتہائی سیاہ جب دونوں مل جائے، رل مل جائے تو پھر اصفر بن جاتا ہے، در ابلغ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ، بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابتدا میں روایت ہے کہ بنی اصفر اس سے ڈر گئے، یخاف منہ بنی اصفر، نبی وہاں بیٹھا ہوئے ہیں، یہاں بنی اصفر جو ہے، بنی اصفر کسے کہتے؟ وہ انتہائی سفید قسم کے لوگ تھے، روم کے، اور انتہائی کالے لوگوں نے ان پر حملہ کیا، سیاہ لوگوں نے، خبشیوں نے۔ تو پھر ان کی عورتیں آ گئی، جب عورتیں آ گئی تو ان کی نکاح میں آ گئی، منکوح بن گئی، اس سے جب بچے پیدا ہو گئے تو اس کو اصفر کہلائے، خوبصورت، انتہائی سفید اور انتہائی، یہ مثال کے سفید جب جو ہے سیاہ مل جائے تو اس سے خوبصورت رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اصل رنگ تین ہے، کالا ہے، سفید ہے، اور اسی طرح بھی سیاہ سفید کال رنگ ہے، باقی رنگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے امیزش سے، میلاب سے ملتی ہے۔ انتہائی کالا اور انتہائی سفید جب مل جائے تو اس سے بنی اصفر اس بادشاہ کا نام تھا، تو اس لیے وہ کہلائے کیونکہ ان علاقوں کو انہوں نے فتح کیا تھا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے کہا کہ در ابلغ کثیرہ کم دید موجود، در ابلغ کو بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، مگر آشکیائیں بتان را سرما آلود میں، لیکن میں نے محبوب کے آنکھوں میں آنسو میں در ابلغ کو دیکھا ہے، کیونکہ انتہائی سفیدی انتہائی سیاہی سے جب مل جائے تو اسے در ابلغ بن جاتا ہے۔ تو یہ شعر بادشاہ کو پہنچ گئے ایران میں۔ اب بادشاہ کو پتہ نہیں ہے کہ شاعر ہے، لیکن اس نے کہا یہ شاعر بلاؤ تاکہ میں اس کو انعام دوں۔ باپ آ گیا، باپ جب بیٹی کے سامنے آ گیا تو وہ تو باپردہ خاتون تھی، باوقار خاتون تھی، پردہ نشین خاتون تھی، تو اس نے کہا کہ اب تو انعام تو مل رہا ہے میری بیٹی کو، لیکن بیٹی کو کیسے لے جاؤں وہاں ایران، اور تاکہ اس کو کیا ہے انعام مل جائے۔ تو بیٹی تو سمجھدار تھی نا، شاعرہ تھی، سمجھدار تھی، تو اس نے کہا بابا جان وہاں جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے میں جواب دیتی ہوں، یہاں سے جواب دیتی ہوں، کیونکہ بادشاہ کا شعر یہ تھا کہ در ابلغ کثیرہ کم دید موجود، مگر آشکیائیں بتان را سرما آلود۔ اے بادشاہ، اے شہزادے، تو کہہ رہا ہے کہ در ابلغ کو کسی نے دیکھا نہیں، میں نے آنسو میں دیکھا ہے، محبوب کے آنسو میں، اور محبوب کے آنسو جب ٹپکتے ہیں تو اس وقت اس کے اندر یہی رنگ موجود ہوتا ہے، در ابلغ بن جاتا ہے۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا کس نے یہ شعر کہا ہے، یہ تو میرے شعر کے مطابق ہے، قطعہ کے مطابق۔
لے آؤ اس شاعر کو۔ باپ نے کہا بیٹی میں آپ کو کیسے لے جاؤں، آپ تو باپردہ خاتون ہیں، پردے میں ہے۔ تو بیٹی نے کہا بابا جان وہاں جانے کی ضرورت نہیں، میں یہاں سے جواب دیتی ہوں، آپ اس کو لے جائیں۔ بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا درسخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل، درسخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل، درسخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل۔ شعر کے نیچے لکھا اے بادشاہ میں آپ کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتی کیونکہ میں باپردہ خاتون ہوں، اور میرے مثال خوشبو کی ہے۔ خوشبو ہر پھول کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، محسوس ہو رہا ہے خوشبو ہر پھول کے اندر ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو لہذا آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ میں باپردہ خاتون ہوں۔ نو عالمگیر کی بادشاہی کے اندر بڑا دخل اس بیٹی کا تھا۔ بعض اوقات بیٹیاں جو ہے وہ مثال رحمت کی سبب بن جاتی، کتنا بڑا کرم ہوا، نو عالمگیر بادشاہ پھر بادشاہ بن گیا، بڑا دخل بیٹی کا ہے۔ تو اس نے کہا اے بادشاہ اے شہزادے سامنے نہیں آ سکتی ہوں کیونکہ آپ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ میری مثال خوشبو کی ہے۔ درسخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل، اے بادشاہ میری مثال خوشبو کی ہے، خوشبو تو محسوس ہوتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، ہر پھول کے اندر یعنی خوشبو موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ درسخن مخفی منم گل ببوئے برگ گل، اے بادشاہ مالی دل نشست کا زما مثال دی خوشبو دے، ہر پھول کی گلاب و گل کی خوشبو موجود لیکن اخکاری نہ، لہذا باپردہ خاتون ماں مالی دل۔ بڑا کردار تھا، بڑا کردار تھا اس خاتون کا، عالمہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے اور شاعرہ بھی ہے۔ ایسے میں کہ انسان کی حقیقت پر، خلقت پر علماء نے کتابیں لکھی، خاص کر کے صلحاء نے کتابیں لکھی۔ عبداللہ درخواستی بابا رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے اور ہمارے علماء دیوبند کے اندر بڑے بزرگ بھی تھے، اور 1,00,000 حدیث اس کو یاد ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 2 عالموں کے وفات پر مجھے رشک آیا۔ ایک مولانا احمد علی لاہوری جو مفسر قرآن تھے، حضرت حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص، وہ جب وفات ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ فرشتے رو رہے ہیں۔ عبداللہ درخواستی بابا فرماتے ہیں بڑے عالم حافظ الحدیث ہے، 1,00,000 حدیث کو یاد ہے کہ میں نے فرشتوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ اور دوسرے موقع پر جب مولانا حق نواز جنگوی امیر عظیمت اور صحابہ کرام کا مداح، ایسے میں کہ نہیں یہ وہ جب حق نواز جنگوی وفات ہو گئے تو میں نے فرشتوں کو روتے ہوئے دیکھا۔ ان 2 عالموں کے موت پر میں نے فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کو میں نے دیکھا۔ اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ بنو سلیم سے ایک تیسری خاتون کا ذکر کر رہا ہوں۔ بنو سلیم سے ایک شخص آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بنو سلیم وہ علاقہ ہے جہاں پر بیر معونہ کا واقعہ رونما ہوا تھا، 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے بے دردی کے ساتھ۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان کے لیے بددعا کی اور اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کی، بیر معونہ والوں۔ وہاں سے ایک بڈھا آ گیا، پاؤں پر چپل نہیں ہے، سر پر ٹوپی نہیں ہے، اور پیدل آ گیا، کئی دنوں میں پہنچ گیا مدینہ منورہ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آئے، ایمان میں لایا۔ تو چپل کو تو جب ایک صحابی نے دیکھا تو اس نے اس کے لیے چپل کا انتظام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے سواری کا انتظام کیا۔ ایک تیسرے صحابی نے اس کو پگڑی پہنائی۔ کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں، 4 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ اے اللہ کے رسول واللہ ما ذقت شیئا منذ 4 ایام، 4 دنوں سے میں نے کچھ کھایا نہیں۔ پنجابی کہتے ہیں کک بھی نہیں کھایا، ہاں کک بھی نہیں کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر توقع کے بعد کہا کہ بیر معونہ کے آدمی ہمارا بھی یہی حال ہے،
ہم نے بھی کچھ کہا نہیں ہے۔ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا ہے سلمان اس کو مدینہ کی گلی میں اس کو پہراؤ، لے جاؤ اور اعلان کرو، ہر گلی میں کوچے میں جب جائے گا تو آپ اعلان کریں گے ھذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ ہے کسی کے پاس کھانا؟ آج کل تو تمہیں سب کچھ مل رہا ہے نا۔ یہ امام الانبیاء کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ اور سلمان فارسی نے اس کو لے کر پھر آئے گلیوں میں، ایک گلی میں اعلان کرتے ھذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے کوئی اس کا میزبان بن جائے اور اس کو کھانا کھلائے۔ کسی گلی سے آواز نہیں آئی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں گلی میں پہنچ گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جہاں ہے، وہاں جب میں نے اعلان کیا، ایک بار اعلان کیا تو دل میں کہے سلمان یہاں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، وہ یہاں بستی رہتی ہے، اگر یہاں سے آپ محروم ہو جائے تو پوری مدینہ کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، کیونکہ سخیوں کا گھر ہے اور انہوں نے صحابت کے گڑ امام الانبیاء سے سیکھے ہیں، لہذا میں نے قدم روک لیا، سلمان کہتے ہیں۔ اور پھر دوبارہ میں نے اعلان کیا کہ ھذا ضیف رسول اللہ، جب اعلان میں نے کیا اندر سے فاطمہ نکل آئی، بنت رسول آئی۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دل کا ٹکڑا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹا ٹکڑا ہے میرے دل کا فاطمہ، چھوٹا، پہلا زینب ہے، دوسرا رقیہ ہے، تیسرا ام کلثوم ہے، اور چوتھا جو ہے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ فاطمہ نکل آئے، کہنے لگی یا سلمان یہ بابا جان کا مہمان ہے، آپ بابا جان کا مہمان، اچھا اس کو ایک کنارے پر بٹھاؤ تاکہ میں اس کے لیے انتظام کر لوں، فاطمہ کہتی ہے۔ اب جب میں نے اس کو بٹھایا کنارے پر اور فاطمہ اندر چلی گئی بورچے خانے میں، اور اپنے مثال کے طور پر کیا ہے آٹا وغیرہ اور کوئی چیز وغیرہ کھانے کے لیے ڈھونڈا، لیکن کچھ بھی نہیں ملا۔ اب بابا جان کا مہمان بھی ٹھہرائے ہیں اور فاطمہ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، دن منگوٹی وغیرہ اور خمان وغیرہ دارنگ توڑیں موڑیں اور دارنگ چدے اگر تشیدی لگا، ڈرم ہم کسی شے نہیں، ڈرم میں کچھ چیز نہیں ہے۔ اور ادھر مہمان ٹھہرایا، وہ بھی بابا جان کا مہمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی مونس ہے، 4 دن پہلے سے کیا ہے وہ بھوکا بھی ہے۔ فاطمہ کہتی میں حیران ہو گئی، اندر کوئی چیز نہیں ہے کھانے کے لیے۔ تو فاطمہ نے ایک دم الماری سے ایک چادر نکالی، خوبصورت چادر، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہیز میں دیا تھا، پوڑنے والا اور کرے پاوا وہ آدھے کی، اور وہ چادر نکالی، سلمان سے کہا سلمان یہ چادر لے لے، شمون کے دکاندار پر جائے، شمون ہے ایک یہودی دکاندار ہے، اسٹور کیپر والا، مستودع ہے اس کا اسٹور ہے، اور وہاں جاؤ، وہاں سے آٹا اور اس طرح سامان لے، یہ چادر اس کے حوالے کرو۔ سلمان فارسی نے چادر اٹھا کر شمعون دکاندار جو یہودی تھا، بڑا مالدار تھا، اس کے دکان پر گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے یہودی شمعون یہ چادر لے لیں اور آٹا دے دے۔ جب اس نے چادر مثال کے طرح ہاتھ میں اٹھایا نا، اور اس کے اندر اتنی فصاحت اور بلاغت دی چادر کے اندر، یہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا یہودی شمعون، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یا سلمان فارسی کہاں سے چادر تم نے لائی ہے، کس کی چادر ہے بتاؤ۔ اس نے کہا چادر کے ساتھ تمہارا کیا کام، یعنی چادر لے لے اور آٹا دے دے، تو بھی تاجر میں بھی تاجر، مزید استفسار کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں کسی صورت میں بھی آپ کو یعنی مثال راشن نہیں دوں گا جب تک آپ بتائے نہیں۔ بہرحال سلمان فارسی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ تو پھر اس نے پورا قصہ نقل کیا۔ اصل میں بیر معونہ سے ایک آدمی آیا، 4 دن سے بھوکا تھا، اسلام لے آیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے تو 4 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ مدینہ کے گلیوں میں اعلان کراؤ اور کہو
ھذا ضیف رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے کوئی اس کو کھانا کھلانے والا؟ تو کہیں سے مجھے جواب نہیں ملا۔ سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب میں آیا تو میں نے 2 بار اعلان کیا، میں نے کہا اگر یہاں سے کچھ نہیں ملا تو آگے بھی نہیں ملے گا، تو بہتر یہ ہے کہ سلمان یہاں قدم ذرا روک لو۔ اور اس میں نے روک لیا تو اس نے اس کو بٹھایا، جب بٹھانے کے بعد وہ اندر چلی گئی تو ان کے پاس بھی بالاتفاق کوئی چیز نہیں تھی، تو اس نے چادر دی اور چادر مجھے پکڑا دی سیدہ فاطمہ نے اور کہا کہ جاؤ شمعون کے پاس یہ دے دو اور آٹا لے لو، جو بھی چیزیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ شمعون نے ایک چیخ نکالی، ایک چیخ نکلائی اس کے بدن سے انتہائی چیخ، اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ آخر زمان پیغمبر آئے گا، وہ بھی سخی ہوگا، اس کی اولاد بھی سخاوت والے ہوں گے۔ کہ دیکھو ابھی آج وہ اپنے گھر کا کیا ہے چادر بیچ رہا ہے اور مہمان کو مثال کے طور پر کیا ہے کھلا رہا ہے۔ یہ میں نے تورات میں نے دیکھا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا تو اس کی صفت اتنا سخاوت والا ہوگا، جو سخاوت والا کہ اگر کوئی چیز مثال اس کے پاس نہ ہو تو کسی چیز کو بیچ کر مثال کے طور کیا وہ سخاوت والا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ سخیوں کا گھر ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، اور اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور اسلام لیا اور اللہ کی شہادت اس نے ادا کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس نے دی، اسلام لایا۔ اس نے کہا اے سلمان فارسی، یہ چادر میں کہاں اس کا قیمت ادا کر سکتا ہوں، اگر پوری دنیا میں بھی اس پر عوض میں دے دوں نہیں پورا، یہ تو فاطمہ کا سیدہ فاطمہ کا چادر ہے، آج میرا اسٹور اس کے لیے کھلا ہو، جو چیز لینا جاتا ہے لے جاؤ، چادر وغیرہ واپس کرو، یہ چادر میں نہیں لے سکتا۔ ایمان لایا، یعنی کس نے؟ وہ شمعون دکاندار نے جو بہت بڑا یہودی تھا، اسٹور والا تھا، اور کس پر ایمان لایا؟ یعنی اس پر ایمان لایا کہ یہ نبی بھی سخی ہوگا، کیونکہ میں نے تورات میں دیکھا گیا آخر زمان میں، اور اس کے اولاد بھی سخاوت والے ہوں گے، اور سخاوت والوں کو اللہ مثال کے طور پر کھلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو تیمیہ قبیلے پر پھر بس کرتا ہوں حملہ ہوا، اور وہ بہت بڑے بدماش تھے۔ جب حملہ ہوا تو 2-3 دن کے بعد وہ قیدیوں کو پیش کیے، تو قیدیوں کے اندر ایک لڑکی تھی، اور بالاتفاق وہ لڑکی کے سر پر چادر بھی نہیں تھی، وہ جوان تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح دیکھا صحابہ سے کہا کہ ارے یہ تو لڑکی ہے، جوان بھی ہے اور سر پر دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مشرک کی بیٹی ہے، تو پیغمبر نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، اگرچہ مشرک کی ہے، اگر کہ کافر کی بیٹی تو بیٹی ہے، اور یہ میری چادر جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری چادر جو ہے کملی، یہ لے جاؤ اور اس لڑکی کے سر پر ڈالو۔ لڑکی تو ڈر رہی تھی قتل سے، کیونکہ قیدی تھے، بنو تیمیہ قبیلے کا قیدی، بڑے بدماش تھے، لہذا تاریخ ہے ان کا، لیکن وہ ڈر گئی۔ لیکن جب وہ اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھیجی، اور چادر جب اس نے اپنے آپ پر ڈال دی تو پاؤں کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، پیغمبر کی طرف چل پڑی، پیغمبر کے قریب آ گئی، اور پیغمبر سے فرمایا اللہ کے رسول درخواست کرتی ہوں کہ مجھے آزادی دے دیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افصحی یا بنت، بیٹی وضاحت کر کون ہے تو؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرا بابا جو تھا، میرا والد جو بہت سخی آدمی بہت نیک آدمی گزر چکا ہے، لیکن اسلام سے پہلے نیک آدمی تھا۔ انہیں کہا باپ کون ہے؟ من ابو کی یا بنت، وضاحت کر۔ میرا باپ جو ہے خاتم تائی ہے، حاتم تو بہت بڑا سخی آدمی تھا، ہر روز ایک اونٹ ذبح کرتا تھا، اور کبھی 10 اونٹ نے ذبح کیے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ مال اصل میں لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ پر اللہ سخی کے ہاتھ پر خرچ کرتا ہے۔ جو سخی نہیں ہوتا تو پھر اس کو 2 روٹی ملتی ہے، بس آپ کا کھانا ملتا ہے۔ سخی کا یہ مقام ہوتا ہے۔ خاتم تائی زمانے جاہلیت نے 10 اونٹ ذبح کیے دن میں، ایک اونٹ تو ہر روز ذبح کرتا تھا، اتنا سخی زمانے جاہلیت میں۔ یہ اس کی بیٹی ہے۔
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹی آپ کا والد تو نیک آدمی گزر چکا ہے زمانے جاہلیت میں، لیکن میں آپ کو یوں رخصت نہیں کرتا ہوں، میں بیٹی میں آپ کو حفاظت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ گھر پر پہنچاؤں گا۔ وہ بہت خوش ہو گئی، اسلام کی طرف راغب ہو گئی، اسلام کی طرف راغب ہو گئی، اور بہت سمجھدار لڑکی تھی، بہت سمجھدار۔ اچھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام کے ساتھ اس کو لے کر جن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچایا، اور جب پہنچایا اس کا بھائی عدی ابن حاتم جو پہلے سے بھاگ گیا تھا لڑائی سے، وہ پہلے بھاگ گیا تھا، اور جب عدی ابن حاتم نے دیکھا کہ نوجوانوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ میری بہن آ گئی، غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے کہا تیرا عزت تو تار تار ہو چکا ہوگا اے بیٹی بے بہن، کیونکہ آپ ایسے لوگوں کے سائے اور کئی دن تک آپ جیل میں بھی رہے۔ تو بیٹی نے کیا کہا، بہن نے کیا کہا؟ اس نے کہا یا عدی ابن حاتم بھائی، آپ کے صحن میں اور آپ کے دامن میں صحن میں میرا عزت اتنا محفوظ نہیں تھا جتنا ان کے ہاں محفوظ تھا صحابہ کے ساتھ۔ میں تو حیران تھا، اور راستے میں نے ان کی طرف دیکھا بھی ہے، نوجوان تھے، لیکن ایک نے میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں نے بار بار ان نوجوانوں کو دیکھا راستے میں، ولا یستقصر نظر الی نظرۃ، ایک نگاہ بھی میری طرف سے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کس نے ان کو تربیت دی، یہ تو نوجوان ہے۔ لا یستقصر النظر الی، ایک نگاہ بھی میرے طرف نہیں اٹھایا کسی نے، کانما انا خرقۃ بالیہ، گویا کہ میں کوڑا کرکڑوں زدے ڈیران خزلائمہ چیڑئی ملکا، مجھے تو کہ یہاں تک وقت اس نے نہیں دی، لگا دے ڈیران یہ چیڑئی مذہب۔ تو اس نے کہا ایسا ہے؟ تو اس نے کہا ابن اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسلام لایا۔ اور اس نے کہا ہر کمان میں نے اس کے اندر تین یعنی حالات دیکھی ہیں۔ بہن کہتی ہے کہ وہ بادشاہ، میں نے کہا بادشاہ ہے یا نبی ہے پتہ نہیں ہے، لیکن پھر میں نے کہا بادشاہ تو نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو ڈرتا ہے، وہ تو اکیلا تھا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور دوسرے بات صفات ان کے بادشاہوں کے ہیں، لہذا جا ان کے اندر تین صفات ہے بیٹی نے کہا، اور ان کے پاس جاؤ۔ عدی ابن حاتم جب پہنچ گیا تو اس کے پاس مثال کے طور پر گیا ہے، تلوار بھی ہے اور مسلح ہے۔ جب گیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کو پکڑ لیا، لے آیا، آؤ بیٹھ جاؤ ادھر، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو اس نے تین صورتیں اس کے اندر دیکھی کہ واقعی یہ تین صورتیں بادشاہوں کے نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ چلو انشاءاللہ پھر